السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی یعنی طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مومنوں کے دلوں میں سکون اور قرار پیدا کرنے والا ایک ایسا صندوق کہ جس کی طاقت کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ صندوق جس قوم کے پاس ہوتا اس کے سامنے بڑی بڑی طاقتور قومیں ہار مان لیتی، اور جس قوم کے پاس بھی یہ صندوق رہا وہ قوم دنیا کی فاتح قوم رہی۔ یہ ایسا کراماتی صندوق ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے آج بھی دنیا پاگل ہو رہی ہے، خاص کر کے یہودی قوم جو کہ آج دنیا کی سپر پاور قوم ہونے کے باوجود اس صندوق کو حاصل کرنا چاہتی ہے۔ ہمارے انڈیا میں ہر سال 22 کروڑ لوگ بھوکے ہر رات سوتے ہیں اور 25 سے 26 لاکھ لوگ پیار دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس صندوق کے بارے میں بتائیں گے کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں تابوت سکینہ کے نام سے ملتا ہے۔ یہ تابوت سکینہ کہاں سے آیا اور اس تابوت سکینہ کو کس چیز سے بنایا گیا، اور سب سے پہلے یہ تابوت سکینہ کس کو ملا؟ اس تابوت کے اندر ایسی کون سی چیز موجود ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے یہودی آج پاگل ہو رہے ہیں، اور وہ اس تابوت کو حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ تابوت آج کہاں پر ہے، اور آخر کار یہ تابوت سکینہ کس کو ملے گا۔ پیار دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیار دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے کی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بہت ساری چیزیں اتاری۔ ان چیزوں میں ایک تابوت سکینہ بھی شامل تھا جو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ تابوت سکینہ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں کیا ہے۔ یہ تابوت ایک صندوق کی شکل کا تھا اور یہ جنتی تابوت تھا جس کو شمشاد کی لکڑی سے بنایا گیا تھا۔ اس تابوت کو تابوت سکینہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں اور مومنین کے دلوں کو سکون اور تسلی عطا فرماتا تھا، لہٰذا اسی سکون و قرار کی وجہ سے اس کا نام تابوت سکینہ رکھا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام کے استعمال میں رہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس تابوت کو اپنے بعد اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کے سپرد کر دیا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد منصب نبوت پر فائز ہونے والے ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام تھے، لہٰذا اس وجہ سے یہ تابوت حضرت شیس علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ پیار دوستو، اس طرح حضرت شیس علیہ السلام کے بعد جو بھی منصب نبوت پر فائز ہوتا تو یہ تابوت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کے سپرد کر دیا جاتا۔ اس طرح یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انبیاء کرام سے ہوتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں کہ جن کی نسل میں سے یہودی نسل کی ابتدا ہوئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد یہ تابوت انبیاء کرام سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل اور فرعون کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا، اور اس طرح یہ تابوت سکینہ قوم بنی اسرائیل تک پہنچا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی اور یہ قوم صحرائے سینا میں پہنچی
اور کئی سالوں تک وہاں پر بھٹکتی رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے سکون اور قرار کے لیے ان کو تابوت سکینہ عطا فرمایا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مقام پر اپنی عبادت کے لیے ایک خیمہ تیار کیا اور اسی عبادت گاہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک خاص جگہ مقرر فرمائی جہاں پر تابوت سکینہ کو رکھا گیا۔ اس طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مقام پر ایک عمارت تعمیر کروائی۔ اس عمارت کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ اس طرح ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا کام حضرت داؤد علیہ السلام سے شروع ہوا، جس کو آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کروایا۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اسی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے جہاں پر تابوت سکینہ کو رکھا گیا۔ ہیکل سلیمانی کو جنات کی مدد سے بنایا گیا، جس کے اندر بیش قیمت پتھروں کا استعمال کیا گیا اور اس کی دیواریں سونے چاندی کی تختیوں کی تھیں۔ اس ہیکل سلیمانی میں جس مقام پر تابوت سکینہ کو رکھا گیا اس کا نام القدس تھا۔ پیار دوستو، اس طرح تابوت سکینہ ہزاروں سالوں تک یہودیوں اور قوم بنی اسرائیل کے پاس رہا۔ اس تابوت کو چونکہ بہت سارے انبیاء کرام سے نسبت تھی، لہٰذا اس وجہ سے یہ تابوت بہت زیادہ مقدس اور بابرکت تھا۔ پیار دوستو، اس تابوت میں ایسا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کی قوم ہر جنگ میں فتح حاصل کرتی اور دشمنوں پر غالب آ جاتی۔ روایات میں آتا ہے کہ تابوت سکینہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا ایک خاص تابوت تھا اور اس تابوت کے اندر بہت سارے انبیاء کرام کے تبرکات بھی موجود تھے، جیسا کہ لوح قرآنی اور تورات شریف کی تختیوں کے ٹکڑے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قبہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور من و سلوہ اور اس کے علاوہ دیگر بہت سارے تبرکات جن کو انبیاء کرام سے نسبت تھی وہ اس صندوق کے اندر موجود تھے، لہٰذا اس وجہ سے یہ صندوق بہت ہی زیادہ بابرکت تھا۔ پیار دوستو، جب قوم بنی اسرائیل کفار کے بڑے بڑے لشکروں سے جنگ کرتی اور وہ لوگ تعداد میں ان سے زیادہ ہوتے، جن کے بڑے بڑے لشکروں کو دیکھ کر یہ قوم بنی اسرائیل ڈر جاتی اور ان کے دل کانپنے لگتے، تو اس وقت یہ لوگ تابوت سکینہ کو اپنے سامنے رکھتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے۔ اس دعا کے بعد اس تابوت سے ایسی برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا جس کی بدولت قوم بنی اسرائیل کے دل پہاڑ جیسے مضبوط ہو جاتے اور ان کے دلوں سے دشمن کا ڈر نکل جاتا اور یہ دشمن پر غالب آ جاتے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قوم بنی اسرائیل کے دلوں کو تابوت سکینہ کے ذریعے سکون اور قرار عطا فرماتا اور یہ قوم ہر میدان کو فتح کرتی۔ اگر اس قوم پر کوئی مصیبت یا پریشانی نازل ہوتی یا کوئی برا وقت آ جاتا تو یہ قوم تابوت سکینہ کو اپنے سامنے رکھ کر اس کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تابوت سکینہ کی برکت سے ان سے یہ مصیبت یا پریشانی دور کر دیتا اور اس طرح قوم بنی اسرائیل کی ہر دعا تابوت سکینہ کی برکت سے قبول ہوتی۔ پیار دوستو، جب تک تابوت سکینہ قوم بنی اسرائیل کے پاس رہا یہ قوم دوسری قوموں پر غالب رہی اور کوئی بھی ان کو شکست نہیں دے سکتا تھا۔ اس تابوت سکینہ کی وجہ سے قوم بنی اسرائیل کو پوری دنیا کے اندر ایسا عروج ملا کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہودی اور قوم بنی اسرائیل ایسی بدبخت قوم تھی کہ جو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتی۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کرام کو بھیجا، لیکن یہ قوم ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان ثابت ہوئی۔ بلاخر جب یہ قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب ان پر مسلط ہو گیا۔ اسی دوران قوم عمالقہ کے سرداروں نے قوم بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے قوم بنی اسرائیل کا قتل عام کیا اور ان کی بستیوں کو اجاڑ دیا۔ اس طرح قوم عمالقہ نے یہودیوں کا قتل عام کیا اور ان کی عمارتوں کو جلا دیا اور تابوت سکینہ کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اس طرح اس جنگ کے بعد قوم عمالقہ تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ لے گئی اور قوم عمالقہ نے اس بابرکت صندوق کی بے حرمتی کی اور اس صندوق کو نجاست اور کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اس طرح جب قوم عمالقہ نے تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عمالقہ پر اپنا عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو طرح طرح کی بیماریوں کے اندر مبتلا کر دیا، جس کے سبب قوم عمالقہ کے لوگ ہلاک ہونے لگے اور تڑپ تڑپ کر مرنے لگے۔ اس عذاب کے اندر قوم عمالقہ کے 5 بڑے بڑے شہر ختم ہو گئے۔ قوم عمالقہ کے وہ لوگ جو ابھی تک اس عذاب سے بچے ہوئے تھے، جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہم پر یہ عذاب تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی وجہ سے نازل ہوا ہے، لہٰذا ان کافروں نے عذاب سے بچنے کے لیے اس تابوت سکینہ کو اٹھایا اور ایک بیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف روانہ کر دیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تابوت سکینہ پر اپنے 4 فرشتوں کو مقرر کیا۔ یہ فرشتے تابوت سکینہ کو اٹھا کر
उस दौर के नबी हजरत शमूल अलैहिस्सलाम के पास ले गए। हजरत शमूल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कौम बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजा था। जैसे ही ये ताबूत सकीना कौम बनी इसराइल को दोबारा से मिला तो कौम बनी इसराइल का वकार दोबारा से लौट आया। लेकिन कौम बनी इसराइल वो बदबख्त कौम थी जो हर नबी के दौर में अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमान हो जाती थी। लिहाजा इस बार भी ऐसा ही हुआ कि ये कौम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों में मुब्तला हो गई और कुफ्र और शिरक करने लगी। लिहाजा जब ये कौम फिर कुफ्र और शिरक के अंदर मुब्तला हो गई तो फिर से अल्लाह तबारक व तआला का अजाब भी इन पर नाजिल हो गया। लिहाजा एक जाबिर और जालिम बादशाह जिसको दुनिया बख्त नसर के नाम से जानती है, वो अल्लाह तबारक व तआला का कहर बनकर कौम बनी इसराइल पर मुसल्लत हो गया। चुनाचे बख्त नसर ने यरूशलेम पर हमला कर दिया जहाँ पर यहूदी आबाद थे और यहूदियों को चुन चुन कर कत्ल कर दिया। जब बख्त नसर ने यहूदियों पर हमला किया और यहूदियों के शहर को तहस नहस कर दिया तो इस कत्ल गारत के अंदर ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया। लिहाजा इस जंग के बाद ताबूत सकीना का किसी को कुछ पता न चला। लिहाजा यहूदी कौम उस वक्त से लेकर आज तक उसी ताबूत सकीना को तलाश कर रही है। ये यहूदी कौम किसी भी कीमत पर ताबूत सकीना को दोबारा से हासिल करना चाहती है ताकि उनको अपना खोया हुआ वकार दोबारा हासिल हो जाए और वो पूरी दुनिया पर कब्जा कर सके। प्यारे दोस्तों, ताबूत सकीना कहाँ पर है और ये आखिरी दौर में आखिर किसको मिलेगा, तो इसके मुताल्लिक मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक ताबूत सकीना मस्जिद अक्सा के नीचे दफन है। लिहाजा इसी वजह से यहूदी आज के दौर में मस्जिद अक्सा को गिराना चाहते हैं और अपने मसीहा दज्जाल के आने से पहले पहले उस ताबूत सकीना को हासिल करना चाहते हैं। बाद रिवायात के मुताबिक ताबूत सकीना इथियोपिया के चर्च के अंदर मौजूद है और बाद लोगों का ये मानना है कि ताबूत सकीना अरब मुबालिक के अंदर मौजूद है और बाद रिवायात के मुताबिक ताबूत सकीना हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पास है जो कुर्बे क़यामत में अपने साथ लेकर आएंगे और उसके जरिए यहूदियों पर फतह हासिल करेंगे। प्यारे दोस्तों, हकीकत ये है कि ताबूत सकीना कहाँ पर है इसके मुताल्लिक सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।